शहर की फिजाओं में असर की अजानें गूंज रही थीं जब रूहान ने अपनी गाड़ी एक पुराने कुतुब खाने के सामने रोकी। ये शहर इतना बड़ा नहीं था कि इंसान अपनों को खो दे, और इतना छोटा भी नहीं कि हर चेहरा शनासा मालूम हो। यहाँ की हवाओं में मिट्टी की वो सूंधी खुशबू अब भी बाकी थी, जो बड़े शहरों के कंक्रीट में कहीं दब कर रह जाती है। रूहान, जो पेशे के एतबार से एक आर्किटेक्ट था, पुरानी इमारतों के ढांचों में जिंदगी तलाश करने का आदी था। इसके लिए ईंट और गारे से बनी दीवारें महज मकान नहीं थीं, बल्कि वो उनमें सांस लेती कहानियों को सुनने की सलाहियत रखता था। आज उसे एक अजीब सी बेचैनी इस कुतुब खाने तक खींच लाई थी। बज़्म इरफान नामी ये जगह शहर के एक गोशे में खामोश खड़ी थी। जैसे ही उसने भारी लकड़ी का दरवाज़ा धकेला, कागज़ और पुरानी रोशनाई की मिलीजुली महक ने उसका इस्तकबाल किया। शेल्फों में सजी किताबें जैसे सदियों का सकूत ओढ़े बैठी थीं। लाइब्रेरी के आखिरी कोने में, जहां खिड़की से छनकर आने वाली जर्द धूप फर्श पे नक्श नगार बना रही थी, एक लड़की बैठी थी। उसके सामने कोई किताब नहीं थी, बल्कि वो एक सादा से कागज पे खामोशी से कुछ लिख रही थी। रूहान के कदम वहीं थम गए। उसे यूं लगा जैसे वक्त की रफ्तार रुक गई हो। उस लड़की के चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो इस मादी दुनिया का नहीं लगता था। वो अपनी तहरीर में इस कदर गुम थी कि उसे गर्दो पेश की खबर ना थी। रूहान ने गैर इरादी तौर पर एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके जूते की चाप गूंजी। लड़की ने कलम रोककर सर उठाया। उसकी आंखें गहरी, शफाफ और पुरसरार थीं, जैसे उनमें कोई कदीम राज दफन हो। उनकी नजरें मिलीं तो एक अजीब सा इर्तियाश रूहान के वजूद में दौड़ गया। ये वो शनासाई नहीं थी जो इस जिंदगी की हो, बल्कि ऐसा महसूस होता था जैसे वो दोनों किसी दूसरे जन्म, किसी दूसरे अहद में भी एक दूसरे के सामने इसी तरह खड़े रहे हों। रूहान ने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज़ों ने उसका साथ ना दिया। खामोशी इतनी तवील हो गई कि हवा में मौजूद गर्द के जर्रात भी साकिन महसूस होने लगे। क्या आपको भी वही आवाज़ यहाँ लाई है? लड़की ने धीमी मगर सहर अंगेज आवाज़ में सवाल किया। उसका लहजा इतना मानूस था कि रूहान के दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। उसे समझ ना आया कि वो किस आवाज़ की बात कर रही है, मगर उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसका यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये दो रूहों के उस सफ़र का पहला पड़ाव था जो ज़मानो मकान की क़ैद से आज़ाद था। रूहान के कदम फर्श से जैसे मुंजमद होकर रह गए। उस लड़की का सवाल एक ऐसी पहेली था जिसका जवाब उसके पास नहीं था, मगर उसके अंदर का तलातम गवाही दे रहा था कि वो किसी नादीदा पुकार पर ही यहाँ खिंचा चलाया है। उसने एक गहरा सांस लिया और अपने आवाज़ को हमवार करने की कोशिश की। मैं नहीं जानता कि आप किस आवाज़ की बात कर रही हैं, लेकिन इस कुतुब खाने की खामोशी में एक ऐसी कशिश थी जिसने मुझे बाहर सड़क पर ही रोक लिया था। लड़की के लबों पर एक हल्की पुरस्रार सी मुस्कुराहट रक्स करने में की। उसने अपने सामने रखे कागज़ को धीरे से तह किया, जैसे वो किसी मुकद्दस सहीफे की हिफाजत कर रही हो। कुछ आवाज़ें कानों से नहीं, रूह से सुनी जाती हैं। इस शहर की दीवारों में बहुत से राज दफन हैं रूहान। रूहान का दिल धक से रह गया। उसने अभी तक अपना नाम नहीं बताया था, ना ही वो इस लड़की से पहले कभी मिला था। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? इसके लहजे में हैरत और थोड़ी सी घबराहट घुल गई थी। लड़की उठी और खिड़की की तरफ बढ़ी, जहां से ढलते सूरज के नारंगी रोशनी उसके सरापे को एक सुनहरा हाला बख्श रही थी। नाम तो महज एक पहचान है जो इस दुनिया ने हमें दी है। असल शनाख्त तो वो है जो अजल से लिखी जा चुकी है। मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने उस अक्स को पहचाना है जो बरसों से मेरे ख्वाबों की दहलीज पर दस्तक दे रहा था। इसकी गुफ्तगू में एक ऐसी रूहानियत थी जो रूहान के मंतकी ज़हन के लिए नाकाबिले फ़हम थी, मगर उसका दिल इसे सच मानने पर मजबूर था। मेरा नाम इनाया है। इसने मुड़कर देखा तो इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग मुझे इस पुराने कुतुब खाने की देखभाल करने वाली समझते हैं, मगर मैं यहाँ सिर्फ वक्त का इंतजार कर रही हूँ, वो वक्त जब बिछड़ी हुई निशानियाँ दोबारा यकजा होती हैं। रूहान ने महसूस किया कि लाइब्रेरी के इस गोशे में हवा का दर्जा हरारत बदल गया है। इसे यूं लगा जैसे वो किसी मादी इमारत में नहीं, बल्कि किसी ख्वाब के तसलसल में खड़ा है। इसने दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनी, जो शायद बरसों से बंद थी, मगर अब अचानक चलने लगी थी। इनाया ने एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब शेल्फ से निकाली और रूहान की तरफ बढ़ाई। ये किताब तुम्हारे लिए है। इसमें नक्श नहीं है, बल्कि वो रास्ते हैं जो तुम्हें अपनी हकीकत तक ले जाएंगे। रूहान ने लरसते हाथों से किताब थामी तो उसे एक अजीब सी तपिश का एहसास हुआ। जैसे ही इसका हाथ इनाया के हाथ से मस हुआ, एक नादीदा लहर इन दोनों के वजूद से गुजरी। ये लम्स जिस्मानी नहीं था, बल्कि दो बिछड़ी हुई मंजिलों के मिलने का ऐलान था। रूहान कुछ पूछना चाहता था, मगर इनाया खामोशी से कुतुब खाने की गहरी राहदारियों में गुम हो गई। वो वहां अकेला खड़ा था, हाथ में वो कदीम किताब लिए, और जहन में वो सहर अंगेज आवाज़ गूंज रही थी जिसने उसे एक ऐसे सफ़र पर रवाना कर दिया था जिसकी कोई वापसी न थी।
इस छोटे से शहर के उफुक पर डूबता सूरज आज एक नई दास्तान की नवेद दे रहा था। रूहान उस कदीम चमड़े की जिल्द वाली किताब को सीने से लगाए कुतुब खाने से बाहर निकला तो शहर की सड़कों पर शाम के साए गहरे हो चुके थे। इस दरमियाने दर्जे के शहर की रोशनियां अब मध्यम पड़ रही थीं, मगर रूहान के अंदर एक नई रोशनी ने जन्म ले लिया था। वो अपनी गाड़ी में बैठा तो तजब्जुब का शिकार था कि आया वो किताब अभी खोले या घर जाकर सुकून से इसके असरार का मुताला करे। तजस्सुस जीत गया और उसने डैशबोर्ड की मध्यम रोशनी में किताब का पहला सफ़ा पलटा। पहले सफ़े पर कोई इबारत नहीं थी, बल्कि एक हाथ से बना हुआ खाका था, एक कदीम हवेली का नक्शा जो शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़े वादिये सुकूत की याद दिलाता था। रूहान, जो खुद इमारतों का माहिर था, इस नक्शे की पेचीदगी देखकर दंग रह गया। ये महज ईंट पत्थर का हिसाब नहीं था, बल्कि इसमें सितारों की चाल और सिमतों का ऐसा इंतजाज था जो किसी खास रूहानी मकसद के लिए तरतीब दिया गया था। अचानक उसकी नज़र हाशिए पर लिखी एक सतर पर पड़ी। मोहब्बत वो मैमार है जो ज़मानों के मलबे तले दबी रूहों को दोबारा तामीर करता है। इस तहरीर का अक्स इनाया की आवाज़ बनकर उसके कानों में गूंजा। उसे एहसास हुआ कि इनाया महज एक लाइब्रेरियन नहीं थी, बल्कि वो उसकी ज़िंदगी के इस अधूरे बाब की कड़ी थी जिसे वो बरसों से लाशऊर में तलाश कर रहा था। रूहान ने गाड़ी स्टार्ट की और बजाय अपने घर जाने के उसने गाड़ी का रुख उन पुराने खंडरात की तरफ मोड़ दिया जिनका जिक्र इस नक्शे में महसूस हो रहा था। रास्ता कच्चा और दुश्वार गुजार था, जहां पुराने दरख्तों की टहनियां किसी आसेब की तरह फैली हुई थीं। जैसे ही वो इस मकाम पर पहुंचा जहां नक्शे के मुताबिक हवेली होनी चाहिए थी, उसे वहां कुछ नजर न आया सिवाय एक कदीम बरगद के दरख्त के। रूहान गाड़ी से उतरा और उस दरख्त के पास गया तो उसे जड़ों के पास वही चमकीली मिट्टी नजर आई जो इनाया के लिबास पर लगी हुई थी। तुम यहाँ पहुंच गए रूहान? एक जानी पहचानी आवाज ने उसे चौंका दिया। इनाया वहां दरख्त की ओट में खड़ी थी, उसका चेहरा चांदनी में अब पहले से भी ज्यादा शफ्फाफ और गैर मादी लग रहा था। मैं जानती थी कि तुम्हारा तजस्सुस तुम्हें यहाँ ले आएगा। ये वो जगह है जहां हमने आखिरी बार एक दूसरे से वादा किया था, इससे पहले कि मिट्टी हमें जुदा कर देती। रूहान ने हैरत से उसे देखा। आखिरी बार? अनाया, मैं तुम्हें आज से पहले कभी नहीं मिला, फिर ये बातें कैसी? अनाया उसके करीब आई और अपना हाथ उसके दिल पर रखा। तुम्हारा दिमाग इनकार कर सकता है, मगर तुम्हारी धड़कनें गवाह हैं कि ये शहर, ये खामोशी और मैं, हम सब तुम्हारे अज़ली हमसफ़र हैं। इस लम्हे रूहान को महसूस हुआ कि उसके गिर्द मौजूद मादी दुनिया की दीवारें गिर रही हैं और वो किसी ऐसी सच्चाई के रूबरू है जो आम इंसानों की समझ से बालातर है। रूहान के वजूद में एक अजीब सी लर्जिश पैदा हुई जब अनाया का हाथ उसके दिल की धड़कनों के ऐन ऊपर था। इस लम्स में कोई दुनियावी तपिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खुनकी थी जो रूह के अंदर तक उतरती महसूस हो रही थी। तुम्हारी आंखें वो सब देख रही हैं जो मिट्टी की बनी इस दुनिया ने तुम्हारे गिर्द बुन दिया है रूहान। अनाया की आवाज़ हवा के दोष पर किसी कदीम मौसीकी की तरह तैर रही थी। लेकिन ज़रा आंखें बंद करो और उस इमारत को महसूस करो जो यहाँ खड़ी थी, जिसकी हर ईंट तुमने अपने हाथों से तराशी थी। रूहान ने बेख्तियार अपनी आंखें मूंद लीं। पहले पहल तो उसे सिर्फ अंधेरा और दूर कहीं किसी रात के परिंदे की आवाज़ सुनाई दी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता फिज़ा बदलने लगी। उसे अपने नथनों में गीले गारे, संदल की लकड़ी और अर्क़े गुलाब की मिली जुली खुशबू आने लगी। वो खामोशी जो एक लम्हे पहले तारी थी, अब पत्थरों पर छेनी हथौड़ी की ज़रबों में बदल गई। उसके बंद पपलोटों के पीछे एक अजीमुशान हवेली का ढांचा उभरने लगा, जिसके मेहराब बुलंद थे और जिसके सतूनों पर वो पेचीदा नक्शो निगार बने थे जो उसने अभी कुछ देर पहले उस कदीम किताब के खाकों में देखे थे। ये कैसे मुमकिन है? रूहान ने आंखें खोली तो वो हाँप रहा था। सामने वही पुराना बरगद का दरख्त था, मगर अब उसकी जड़ों के पास से मिट्टी सरक चुकी थी और वहां एक कदीम संगे मरमर की सीढ़ी का पहला जीना साफ नजर आ रहा था। वो जीना जो जमीन के अंदर किसी गुमनाम तहखाने की तरफ जाता था। अनाया ने उससे इशारा किया कि वो उसके पीछे आए। जैसे ही वो दोनों उन सीढ़ियों से नीचे उतरे, दीवारों पर लगी मशालें खुद ब खुद जल उठीं, जैसे वो सदियों से किसी खास मेहमान का इंतजार कर रही हों। ये एक वसी हॉल था जहां दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेज़ा की, मगर हैरत अंगेज तौर पर इन तस्वीरों के चेहरे धुंधले थे। ये हमारी अधूरी दास्तान के किरदार हैं। अनाया एक बड़ी तस्वीर के सामने रुक गई जिसमें एक मर्द और औरत हाथ पकड़े खड़े थे, मगर उनके चेहरे मिट चुके थे। जब तक रूहें एक दूसरे को पहचान नहीं लेती हैं, ये नक्श वाज़ेह नहीं होंगे।
روحان، تم یہاں محض ایک آرکیٹیکٹ بن کر نہیں آئے، تم اس مندر کی تعمیر مکمل کرنے آئے ہو جسے ہم نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ روحان نے دیوار پر ہاتھ پھیرا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ پتھر نہیں بلکہ کسی زندہ وجود کی جلد ہے۔ ہمیں کس نے جدا کیا تھا؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ انایا کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے دکھ کی لہر لہرائی۔ وہی جس نے ہمیشہ محبت کو انا کی بھینٹ چڑھایا ہے۔ اس شہر کا وہ حصہ جسے تم جدید کہتے ہو، وہ دراصل انہی قبروں پر بنا ہے جہاں سچائی کو دفن کیا گیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم وہ قلم اٹھاؤ جو تم نے صدیوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے روحان کے ہاتھ میں ایک چاندی کا قلم تھمایا جس پر وہی نقش و نگار تھے جو اس کی کتاب میں موجود تھے۔ روحان نے وہ چاندی کا قلم تھاما تو اسے اپنی پوروں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ یہ محض ایک دھاتی شے نہیں تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے اندر کسی قدیم دور کی دھڑکنیں محفوظ ہوں۔ انایا اسے تہخانے کے وسط میں لے آئی جہاں ایک بہت بڑی میز رکھی تھی جس پر دھول کی دبیز تہیں جمی تھیں۔ جب روحان نے اپنا ہاتھ اس میز پر پھیرا تو گرد کے نیچے سے ایک قدیم نقشہ برآمد ہوا جو ابھی تک ادھورا تھا۔ یہ اس شہر کا حقیقی نقشہ ہے روحان، انایا نے سرگوشی کی۔ وہ نقشہ جو تمہارے خوابوں میں اکثر ابھرتا ہے مگر تم اسے کاغذ پر اتارنے سے ڈرتے ہو۔ روحان کے ذہن میں وہ دھندلے خواب تازہ ہو گئے جو اسے بچپن سے بے چین رکھتے تھے۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس درمیانے درجے کے شہر کی گلیوں میں کچھ ایسا چھپا ہے جو عام نظروں سے اوجھل ہے۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ بے چینی دراصل اس ادھورے فن کی پکار تھی جسے مکمل کرنا اس کی روح کا قرض تھا۔ اچانک تہخانے کی دیواروں پر لگی مشعلیں تھرتھرانے لگیں۔ دور سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی، ایک بھاری اور کرکش آواز جیسے کوئی زنجیروں کو گھسیٹ رہا ہو۔ روحان نے چونک کر پیچھے دیکھا مگر وہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کون ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ انایا کی آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی۔ وہ سایہ ہے، وہ مادی رکاوٹ جو صدیوں سے ہمیں اس مقام تک پہنچنے سے روک رہی ہے۔ یہ وہی قوت ہے جو انسان کو صرف مٹی اور مادے تک محدود رکھنا چاہتی ہے اور روح کے سفر کو وہم قرار دیتی ہے۔ انایا نے روحان کا ہاتھ پکڑ کر اسے میز کی طرف متوجہ کیا۔ ڈرنا نہیں روحان، جب تک تمہارے ہاتھ میں یہ قلم ہے اور تمہارے دل میں وہ ازلی پہچان باقی ہے، کوئی سایہ تمہارا راستہ نہیں روک سکتا۔ تمہیں اس نقشے کو مکمل کرنا ہوگا کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو اس شہر کو اس کی کھوئی ہوئی روحانیت واپس دلائے گا۔ روحان نے قلم کاغذ پر رکھا تو اس کی انگلیاں خود بخود حرکت کرنے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی نادیدہ طاقت اس کے ہاتھ کی رہنمائی کر رہی ہو۔ وہ لکیریں جو وہ کھینچ رہا تھا وہ عام نقشہ نگاری نہیں تھی، وہ روشنی کی لکیریں تھیں جو اندھیرے کو چیرتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے نقشہ مکمل ہو رہا تھا، تہخانے کی فضا میں ایک سحر انگیز خوشبو پھیلنے لگی اور وہ کرخت چاپ جو قریب آ رہی تھی مدھم پڑنے لگی۔ تم نے دیکھا؟ انایا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محبت اور سچائی جب فن کا روپ دھار لیتی ہے تو کائنات کی ہر منفی قوت پسپا ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ تو صرف آغاز ہے، ابھی ہمیں اس شہر کے ان گوشوں تک جانا ہے جہاں یادوں کے چراغ بجھ چکے ہیں۔ روحان نے سر اٹھایا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی اپنی بصارت بدل گئی ہے۔ اب اسے دیواروں کے پار بھی روشنی کے ہالے نظر آ رہے تھے، جیسے وہ مٹی کے اس شہر کے اندر چھپا ایک نورانی شہر دیکھ رہا ہو۔ روحان نے جیسے ہی نقشے کی آخری لکیر مکمل کی، تہخانے کی دیواروں پر لگی مشالیں ایک لمحے کے لیے تیز ہوئیں اور پھر مدھم سفید روشنی میں بدل گئی۔ اب وہ بھاری زنجیروں کے گھسیٹنے کی آواز مکمل طور پر تھم چکی تھی۔ انایا نے جھک کر اس نقشے کو دیکھا جس پر روحان کی پوروں سے نکلی ہوئی روشنائی اب سونے کے مانند چمک رہی تھی۔ تم نے اس شہر کا دل ڈھونڈ لیا ہے روحان، اس نے سرگوشی کی، مگر یاد رکھنا، جس دل کو تم نے کاغذ پر اتارا ہے اسے حقیقت میں دھڑکانے کے لیے تمہیں اس مقام تک جانا ہوگا جہاں مادیت اور روحانیت کا سنگم ہوتا ہے۔ روحان نے اپنا ہاتھ نقشے پر پھیرا، اسے محسوس ہوا کہ لکیریں اب محض ابھری ہوئی نہیں تھی بلکہ وہ ایک زندہ نبض کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ یہ مقام کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب پہلے جیسی گھبراہٹ نہیں بلکہ ایک عجیب سا تیقن تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس تہخانے سے باہر نکلے اور دوبارہ اسی برگد کے درخت کے پاس پہنچے۔ اب رات کا پچھلا پہر تھا اور آسمان پر ستارے غیر معمولی طور پر روشن تھے۔ روحان نے محسوس کیا کہ اس کی بصارت اب صرف مادی اشیاء تک محدود نہیں رہی۔ اسے درختوں کے گرد ایک ہلکا سا سبز ہالہ اور ہوا میں تیرتے ہوئے نورانی ذرات نظر آ رہے تھے۔ انایا، کیا یہ سب پہلے بھی ایسا ہی تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ انایا نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دنیا ہمیشہ سے ایسی ہی خوبصورت اور پرنور ہے روحان، بس انسان کی آنکھوں پر مصلحتوں اور دنیاوی ضرورتوں کی ایسی پٹیاں بندھ جاتی ہیں کہ وہ صرف مٹی کو دیکھ پاتا ہے، مٹی بنانے والے کے نور کو نہیں۔
तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारी रूह ने इन पट्टियों को उतार फेंका है। रूहान ने अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए मगर फिर रुक गया। उसे एहसास हुआ कि वो अब इस गाड़ी या किसी भी मादी सहारे का मोहताज नहीं रहा था। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने इनाया की तरफ हाथ बढ़ाया। इनाया ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और इस बार रूहान को कोई खुनकी महसूस नहीं हुई, बल्कि एक ऐसी तपिश महसूस हुई जो उसके खून में दौड़ने लगी। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ रूहान, चाहे तुम मुझे कुतुब खाने में देखो या अपनी सांसों के दरमियान महसूस करो। जैसे ही उन्होंने शहर के कदीम हिस्से की तरफ कदम बढ़ाया, फिजा में एक धीमी सी सदा गूंजने लगी, जैसे कोई गैब से सितार बजा रहा हो। ये इस शहर की वो कदीम मौसीकी थी जो बरसों से शोरो गुल में दब गई थी, मगर अब वो रूहों को बेदार करने के लिए दोबारा लौट आई थी। उनका सफ़र अब इस मोड़ पर पहुंच गया था जहां से वापसी का कोई रास्ता न था, सिर्फ आगे बढ़ना ही मुकद्दर था। पुराने शहर की गलियां अब किसी भूल भुलैया की मानद लग रही थीं, जहां हर मोड़ पर तारीख का एक नया बाब वाह हो रहा था। रूहान ने महसूस किया कि जैसे जैसे वो मीनारे नूर के करीब बढ़ रहे हैं, इर्द गिर्द की बूसीदा इमारतें अपनी असल शक्ल में लौट रही हैं। वो दरारें जो वक्त ने इन दीवारों पर डाली थीं, अब सुनहरे लकीरों से भरती जा रही थीं। इनाया उसके साथ साथ चल रही थी, मगर उसके कदम ज़मीन को छूते महसूस नहीं हो रहे थे। उसकी खामोशी में भी एक ऐसी गुफ्तगू थी जो रूहान के अंदर के शोर को ख़त्म कर रही थी। देखो रूहान, इनाया ने एक शिकस्ता महराब की तरफ इशारा किया जिस पर काई जमी हुई थी। लोग इसे सिर्फ एक पुरानी गली समझते हैं, मगर ये वो रास्ता है जहाँ से कभी सच्चाई के काफिले गुजरते थे। आज यहाँ सिर्फ मादियत का धुआं है, मगर तुम इसे अपनी बसारत से साफ कर सकते हो। रूहान ने अपनी आंखें बंद की और उस मकाम की असल रूह पर तवज्जो मरकूज की। उसे यूं लगा जैसे उसके अंदर से एक रोशनी फूटी है जिसने गली के अंधेरे को समेट लिया है। जब उसने आंखें खोली तो वहां गाय की जगह संगे पारसा की चमक थी और हवा में मश्क व अंबर की लपटें थीं। अचानक एक बूढ़ा शख्स, जिसका चेहरा किसी कदीम सहीफे की तरह झुर्रियों से भरा था, उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें बेनूर थीं, मगर वो बराह रास्त रूहान की आंखों में देख रहा था। तो आखिर मेहमान आ ही गया, इसने खोखली मगर गूंजती हुई आवाज़ में कहा। बरसों से इस मीनार का साया प्यासा है, इसे उस लहू की ज़रूरत है जो मिट्टी से नहीं बल्कि मोहब्बत की आग से कशीद किया गया हो। रूहान ठिठक गया। उसे उस बूढ़े के अल्फाज में एक कदीम इंतबाह महसूस हुआ। इनाया ने आगे बढ़कर उस बूढ़े के सामने सर झुकाया। बाबा इरफान, इसका सफ़र अभी शुरू हुआ है, इसे अभी उन मंजिलों का इल्म नहीं जो कुर्बानी मांगती हैं। बूढ़े ने एक सरदा भरी और अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी से ज़मीन पर एक दायरा खींचा। याद रखना नौजवान, जो नक्श तुमने कागज़ पर उतारा है उसे ज़मीन पर कायम करने के लिए तुम्हें खुद को मिटाना होगा। क्या तुम तैयार हो इस अना को खैरबाद कहने के लिए जो तुम्हारी पहचान बनी हुई है? रूहान ने अनाया की तरफ देखा, जिसकी आंखों में हौसला और एक गहरा दुख एक साथ मौजूद था। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ एक शहर की तामीर नौ नहीं थी, बल्कि ये उसकी अपनी ज़ात की शिकस्त और रेख्त का अमल था। उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अगर इस शहर की रूह को जिंदा करने के लिए मेरी आना का मिटना ज़रूरी है तो मुझे ये सौदा मंजूर है। जैसे ही उसने ये अल्फाज अदा किए, मीनारे नूर से एक तेज़ रोशनी निकली और आसमान तक बुलंद हो गई, जिसने पूरे शहर को एक लम्हे के लिए दिन की तरह रोशन कर दिया। इस तेज़ रोशनी के हाले ने रूहान की आंखों को चंधिया दिया, मगर उसके दिल में एक अनोखा सुकून उतर आया था। जब रोशनी मध्यम हुई तो बाबा इरफान वहां मौजूद नहीं थे, सिर्फ उनकी खींची हुई लकीर ज़मीन पर एक सुनहरी दायरे की सूरत चमक रही थी। इनाया ने उस दायरे के मरकज़ में कदम रखा और रूहान को भी अपने पास बुला लिया। ये वो मकाम है जहाँ से ज़मानो मकां की सरहदें धुंधला जाती हैं, उसने सरगोशी की। जैसे ही रूहान ने उस दायरे में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि ज़मीन उसके पैरों तले से सरक रही है। शहर का शोर, गाड़ियों के हार्न और जदीद ज़िंदगी की तमाम आवाज़ें एकदम खामोश हो गईं। अब उसे सिर्फ पानी के गिरने की आवाज़ और परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उसने आंखें खोलीं तो वो हैरत ज़दा रह गया। वो अब भी उसी मीनार के सामने खड़ा था, मगर ये मीनार अब शिकस्ता नहीं था। उसकी दीवारें फ़िरोज़ी टाइलों से सजी थीं और उन पर वही नक्शो नगार थे जो रूहान ने अपनी अधूरी किताब में देखे थे। हम कहाँ हैं? रूहान ने घबरा कर पूछा। इनाया ने मुस्कुराकर एक आलीशान बाग की तरफ इशारा किया जो मीनार के गिर्द फैला हुआ था। हम इस शहर की असल में है रूहान, ये वो अक्स है जो मादी दुनिया के पर्दे के पीछे हमेशा से मौजूद रहा है। जिसे तुमने अपने नक्शे में मुकम्मल किया वो यही मकाम था। रूहान ने देखा कि बाग में लोग सफ़ेद लिबादों में मलबूस थे और उनके चेहरों पर वही सुकून था जो उसने पहली बार इनाया के चेहरे पर देखा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका अपना लिबास भी बदल चुका है। वो अब एक मेमार के रिवायती लिबास में था और उसके हाथ में वही चांदी का कलम एक तराशे हुए औजार की शक्ल इख्तियार कर चुका था। तुम्हें इस मीनार की आखिरी मंजिल तामीर करनी है, इनाया ने एक सीढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा जो बादलों तक जा रही थी। वो मंजिल जो ज़मीन को आसमान से जोड़ती है। याद रखना, तुम्हारी हर ज़र्ब तुम्हारी यकीन की गवाही होनी चाहिए। अगर तुम्हारे जहन में ज़रा बराबर भी शक आया तो ये पूरी इमारत मिट्टी का ढेर बन जाएगी।
روحان نے سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ صرف بلندی کا سفر نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی روح کے ارتقاء کا سفر ہے۔ ہر زینے پر اسے اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی واقعہ یاد آ رہا تھا، کبھی کسی کی دل آزاری، کبھی کوئی جھوٹ تو کبھی کوئی خود غرضی۔ اسے ان تمام بوجھلوں کو یہیں چھوڑنا تھا تاکہ وہ آخری منزل تک پہنچ سکے۔ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھ رہا تھا اس کا وجود ہلکا ہوتا جا رہا تھا اور نیچے کھڑی عنایہ کا عکس ایک ستارے کی طرح چمکنے لگا تھا۔ روحان جیسے جیسے مینار کی بلندی کی طرف گامزن تھا، اس کے ارد گرد کی ہوا لطیف ہوتی جا رہی تھی۔ ہر زینہ ایک نئے امتحان کی مانند تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں منو وزنی ہو گئے ہیں۔ سامنے ایک دیوار حائل تھی جس پہ کوئی نقش و نگار نہیں تھے، بلکہ وہ ایک آئینے کی طرح شفاف تھی۔ جب روحان نے اس میں دیکھا تو اسے اپنا وہ روپ نظر آیا جو دنیا کی نظروں میں ایک کامیاب آرکیٹیکٹ کا تھا، وہ انا، وہ شہرت کی طلب اور وہ مادی آسائشیں جن کے پیچھے وہ عمر بھر بھاگتا رہا تھا، ایک ایک کر کے اس کے سامنے رقص کرنے لگیں۔ تم ان سب کو چھوڑ کر اوپر نہیں جا سکتے روحان، آئینے سے ایک آواز آئی جو خود روحان ہی کی تھی۔ یہ تمہاری پہچان ہے، تمہارا نام ہے، تمہارا مقام ہے۔ اگر یہ سب مٹ گیا تو تم کیا رہ جاؤ گے؟ روحان ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، اس کے ہاتھ میں موجود چاندی کا قلم مدھم پڑنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ واقعی مٹ جائے گا، مگر عین اسی وقت نیچے سے عنایہ کی دھیمی سی صدا آئی، جو مٹتا ہے وہی ابھرتا ہے روحان، مٹی مٹتی ہے تو ہی پودا جنم لیتا ہے۔ روحان نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے اس آئینے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس نے دل سے اقرار کیا کہ وہ اپنی تمام تر دنیاوی فتوحات کو اس سچائی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے جو اسے یہاں کھینچ لائی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا، وہ آئینہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے پیچھے ایک وسیع بالکنی نمودار ہوئی جو پورے شہر پر محیط تھی۔ یہاں سے اسے وہ چھوٹا سا شہر ایک بالکل مختلف روپ میں نظر آ رہا تھا۔ وہ مکانات جو نیچے سے بدصورت اور پرانے لگتے تھے، یہاں سے روشنی کے چراغ معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے اپنا چاندی کا قلم کاغذ پر رکھا اور اس آخری منزل کا نقشہ کھینچنا شروع کر دیا۔ اب قلم سے نکلنے والی روشنائی صرف سنہری نہیں تھی، بلکہ اس میں قوس و قزح کے رنگ گھلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے پہلا محراب مکمل کیا، فضا میں ایک ایسی لہر پیدا ہوئی جس نے پورے شہر کی فضا کو معطر کر دیا۔ وہ لوگ جو نیچے گلیوں میں بے مقصد گھوم رہے تھے، اچانک رک کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں شاید مینار نظر نہیں آ رہا تھا، مگر انہیں اپنے دلوں میں ایک عجیب سی تڑپ محسوس ہو رہی تھی۔ عنایہ اب اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ تم نے پہلا پتھر رکھ دیا ہے روحان، اب یہ تعمیر رکنی نہیں چاہیے۔ یہ مینار صرف پتھروں کا نہیں، یہ ان دعاؤں کا ہے جو صدیوں سے عرش کے پائے سے لپٹی ہوئی تھیں۔ روحان نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس سرور کے تھے جو صرف روح کے ملاپ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اور عنایہ اب دو الگ وجود نہیں رہے، بلکہ وہ اس عظیم تعمیر کا ایک ہی حصہ بن چکے ہیں۔ مینار کی اس بلند بالکنی پر کھڑے ہو کر روحان کو احساس ہوا کہ وہ اب محض ایک انسان نہیں رہا، بلکہ کائنات کے ایک عظیم منصوبے کا حصہ بن چکا ہے۔ عنایہ کی موجودگی اس کے گرد ایک حصار کی مانند تھی جو اسے دنیاوی وسوسوں سے محفوظ رکھ رہی تھی۔ روحان نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ اپنے قلم سے ہوا میں نقش و نگار بناتا، ویسے ہی مینار کی دیواروں پر خود بخود سنگ مرمر کے ٹکڑے جڑتے چلے جاتے۔ یہ تعمیر اب ہاتھوں سے نہیں بلکہ خیال اور ارادے سے ہو رہی تھی۔ روحان دیکھو، عنایہ نے نیچے شہر کی طرف اشارہ کیا۔ نیچے اس چھوٹے سے شہر کی تنگ گلیوں میں ایک خاموش انقلاب برپا ہو رہا تھا۔ وہ لوگ جو سالہ سال سے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اچانک ایک دوسرے کے سامنے ٹھہر کر مسکرا رہے تھے۔ نفرتوں کی وہ دیواریں جو انا اور جائیداد کے جھگڑوں نے کھڑی کی تھیں، اب ریت کی طرح بھر بھرا کر گر رہی تھیں۔ شہر کی فضا میں موجود وہ بھاری پن جو مادیت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، اب ایک لطیف خوشبو میں بدل چکا تھا۔ یہ تمہارے فن کی طاقت ہے، عنایہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جب معمار کی نیت میں کے بجائے تو آ جائے تو اس کی بنائی ہوئی ہر دیوار امن کا پیغام بن جاتی ہے۔ اچانک آسمان کا رنگ بدلا، گہرے سرمئی بادل منڈلانے لگے اور بجلی کی ایک کڑک نے خاموشی کو چیر دیا۔ وہ سایہ جسے روحان نے تہہ خانے میں محسوس کیا تھا، اب ایک دیو ہیکل دھوئیں کی شکل میں مینار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ وہ آخری رکاوٹ تھی جو اس روحانی تعمیر کو گرانا چاہتی تھی۔ وہ آ رہا ہے عنایہ، روحان کا ہاتھ کانپا اور قلم کی روشنائی مدھم پڑ گئی۔ عنایہ کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی خوف نہ تھا۔ وہ تب تک تم پر غالب نہیں آ سکتا جب تک تم اسے اپنے اندر جگہ نہ دو۔ یہ سایہ تمہارے اپنے ہی پرانے خوف کا عکس ہے۔ اسے دیکھو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ تم اب وہ روحان نہیں رہے جو مٹی کے کھلونوں پر ریچھ جاتا تھا۔ روحان نے ہمت جمع کی اور اس بڑھتے ہوئے اندھیرے کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ سایہ دراصل اس کی اپنی ناکامیوں، اس کی ادھوری خواہشات اور اس کی دنیاوی انا کا مجموعہ تھا۔
جیسے ہی اس نے اپنی تمام تر کمزوریوں کو تسلیم کیا اور انہیں محبت کے نور میں ڈبونا چاہا، وہ سایہ ایک چیخ کے ساتھ بکھر گیا اور اس کی جگہ ایک ٹھنڈی پرسکون بارش برسنے لگی۔ یہ بارش مٹی کو نہیں بلکہ روحوں کو دھونے کے لیے آئی تھی۔ آسمان سے برسنے والی وہ شفاف بوندیں محض بارش نہیں تھی، بلکہ وہ اس شہر کے وجود پر جمی گرد کو دھو رہی تھیں۔ انایا اس بارش میں بھیگتی ہوئی بالکل ایک نورانی پیکر لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو بارش کی بوندیں اس کی ہتھیلی پر ٹھہر کر موتیوں کی طرح چمکنے لگیں۔ دیکھو روحان، فطرت کبھی کسی سے دشمنی نہیں کرتی۔ یہ سایہ بھی دراصل تمہارے اپنے خوف کا ایک حصہ تھا جو اب سکون پا چکا ہے۔ جب معمار کا دل صاف ہو جائے تو کائنات کی ہر شے اس کی مددگار بن جاتی ہے۔ روحان نے مسکرا کر اپنے ہاتھ میں موجود چاندی کے قلم کو دیکھا۔ اب اس قلم سے نکلنے والی روشنی کسی مادی روشنائی کی محتاج نہیں تھی۔ اس نے ہوا میں ایک آخری لکیر کھینچی اور مینار کا سب سے بلند گنبد مکمل ہو گیا۔ جیسے ہی آخری پتھر اپنی جگہ پر بیٹھا، پورے مینار سے ایک مدھم اور مسحور کن موسیقی گونجنے لگی۔ یہ وہ آواز تھی جو روحوں کو بیدار کرتی ہے اور دلوں کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے۔ تعمیر مکمل ہوئی، روحان نے دھیمی آواز میں کہا۔ اسے ایک عجیب سی سبک رفتاری کا احساس ہو رہا تھا، جیسے اس کا جسم مٹی کا نہیں بلکہ روشنی کا بنا ہو۔ انایا اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر اب اس کی حفاظت کا مرحلہ ہے۔ یہ مینار صرف ایک عمارت نہیں، یہ تمہارے اور میرے درمیان اس عہد کی نشانی ہے جو ہم نے ازل میں کیا تھا۔ اب تمہیں واپس اس دنیا میں جانا ہوگا جہاں لوگ صرف مادے کو سچ مانتے ہیں۔ تمہیں انہیں بتانا ہوگا کہ اس شہر کی اصل حقیقت کیا ہے۔ روحان کا دل ایک پل کے لیے لرز اٹھا۔ کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ کیا میں دوبارہ اس تنہائی میں لوٹ جاؤں گا؟ انایا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس اب پہلے سے کہیں زیادہ یقینی اور پرزور تھا۔ میں تمہاری روح کا حصہ ہوں روحان، تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ بس اپنی بصارت کو دھندلا ہونے نہ دینا۔ جب بھی تمہیں لگے کہ تم اکیلے ہو، اس مینار کی طرف دیکھنا جو اب تمہارے دل کے اندر تعمیر ہو چکا ہے۔ اچانک ایک تیز روشنی نے دوبارہ سب کچھ ڈھانپ لیا۔ روحان کو محسوس ہوا کہ وہ بلندی سے نیچے کی طرف گر رہا ہے، مگر یہ گرنا تکلیف دہ نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا جیسے کوئی پرندہ بادلوں سے زمین کی طرف گوتا لگا رہا ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ اپنی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھا تھا اور سامنے وہی پرانا کتب خانہ بزم عرفان خاموش کھڑا تھا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر سڑکیں ابھی تک گیلی تھیں اور ہوا میں وہی سندل اور عرق گلاب کی خوشبو رچی ہوئی تھی جو اس نے مینار کے اوپر محسوس کی تھی۔ روحان نے سٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کی۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس چاندی کے قلم کی تپش محسوس کر رہے تھے جو اس کی جیب میں موجود تھا۔ گاڑی کے شیشے پر پڑنے والی بارش کی بوندیں اسے کسی قدیم زبان کے حروف لگ رہی تھیں۔ اس نے سامنے دیکھا، کتب خانہ بزم عرفان اب پہلے جیسا پراسرار نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کی اپنی روح کا ایک حصہ ہو۔ وہ گاڑی سے اترا اور آہستہ قدموں سے دوبارہ کتب خانے کی سمت بڑھا۔ دروازہ اب بھی ویسے ہی نیم وا تھا، مگر اندر کی فضا بدل چکی تھی۔ وہ مخصوص خوشبو جو اسے مینار مور پر محسوس ہوئی تھی یہاں بھی رچی بسی تھی۔ میز پر وہی بوڑھا شخص بابا عرفان بیٹھا تھا، جس کی آنکھیں بے نور تھیں، مگر چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ تم واپس آ گئے معمار؟ بابا عرفان نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ یاد رکھنا، جو بلندی تم نے چھوئی ہے اسے زمین پر برقرار رکھنا اصل کمال ہے۔ یہ دنیا تمہارے خوابوں کو وہم کہے گی، تمہارے یقین کو دیوانگی قرار دے گی، مگر تمہیں اپنی بصارت پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ روحان نے خاموشی سے ان کے سامنے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ انایا کہاں ہے؟ میں نے اسے ابھی اپنے ساتھ محسوس کیا تھا، مگر اب وہ نظر نہیں آ رہی۔ بابا عرفان نے ایک گہری سانس لی اور اپنی لکڑی کی میز پر پڑے ایک پرانے رجسٹر کو بند کیا۔ انایا وہ حقیقت ہے جو نظروں سے اوجھل رہ کر ہی وجود پاتی ہے۔ وہ تمہارے اندر کے اس جذبے کا نام ہے جو تمہیں مٹی سے اٹھا کر ستاروں تک لے گیا تھا۔ وہ کہیں گئی نہیں ہے، وہ اسی شہر کی گلیوں میں، ان لوگوں کے دکھوں میں اور تمہارے فن کے ہر نقش میں موجود ہے۔ روحان نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ کیا میں اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا؟ بابا عرفان نے اس بار براہ راست روحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم اسے تب دیکھو گے جب تم اس شہر کے ان لوگوں کی آنکھوں میں امید کی روشنی دیکھو گے جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا ہے۔ تمہارا کام ابھی ختم نہیں ہوا روحان،
وہ مینار جو تم نے وہاں تعمیر کیا ہے اب اسے یہاں اس مادی دنیا میں ظاہر کرنا ہے۔ تمہیں اس شہر کی بوسیدہ عمارتوں کو نہیں بلکہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے جن کی بنیادیں نفرت نے ہلا دی ہیں۔ روحان نے اپنی جیب سے وہ چاندی کا قلم نکالا۔ اب وہ قلم پہلے سے زیادہ وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ قلم محض نقشے بنانے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ اس عہد کی نشانی تھی جو اب اسے نبھانا تھا۔ اس نے بابا عرفان کو الوداع کہا اور باہر نکل آیا۔ شہر اب بھی وہی تھا مگر روحان کے لیے اب ہر پتھر ایک کہانی اور ہر چہرہ ایک ادھورا باب تھا۔ روحان کے لیے اب شہر کی سڑکیں محض کنکریٹ کا بچھا ہوا جال نہیں تھی بلکہ وہ ایک عظیم الشان وجود کی رگیں بن چکی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ بابا عرفان کی باتوں میں ایک گہرا اشارہ چھپا تھا۔ اسے اپنی تعمیرات میں صرف سٹیل اور شیشے کا استعمال نہیں کرنا تھا بلکہ ان میں وہ روح پھونکنی تھی جو مادیت کے اس دور میں مفقود ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے دفتر پہنچ کر ان تمام ڈیزائنز کو مسترد کر دیا جو صرف منافع اور نمائش کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس کے ساتھی معمار اور بزنس پارٹنرز اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ روحان، تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ پروجیکٹ ہمیں کروڑوں کا فائدہ دے سکتا ہے، اس کے سینئر پارٹنر زہیب نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کمرشل پلازا کی جگہ یہاں ایک خانہ سکون ہونا چاہیے جہاں لوگ صرف بیٹھ کر خاموشی کو سن سکیں۔ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ روحان نے اپنی جیب سے وہ چاندی کا قلم نکالا اور میز پر پھیلے ہوئے نقشے پر ایک قوس بنائی۔ ہمیں وہ ملے گا جو ہم نے برسوں پہلے کھو دیا تھا زہیب، سکون۔ یہ شہر اب مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اسے سانس لینے کے لیے جگہ چاہیے۔ زہیب نے تمسخر سے اسے دیکھا مگر روحان کی آنکھوں میں موجود اس غیر معمولی چمک نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ چمک کسی عام انسان کی نہیں تھی بلکہ اس شخص کی تھی جو حقیقت کا مشاہدہ کر چکا ہو۔ رات کے وقت جب دفتر خالی ہو گیا، روحان اکیلا اپنی میز پر بیٹھا تھا۔ اس نے کاغذ پر ایک نیا خاکہ بنانا شروع کیا۔ یہ اس حویلی کا عکس تھا جو اس نے عنایا کے ساتھ مینار نور کے پاس دیکھی تھی۔ جیسے ہی قلم کاغذ پر چلا، اسے اپنے کانوں میں عنایا کی سرگوشی سنائی دی۔ تمہاری قربانی ہی تمہاری پہچان بنے گی۔ اسے احساس ہوا کہ اس راستے پر چلنے کے لیے اسے اپنی تمام جمع پونجی اور ساکھ داؤں پر لگانی پڑے گی۔ اچانک اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک گمنام نمبر سے پیغام آیا تھا۔ مینار کا سایہ اب زمین پر پڑنے والا ہے، کیا تم تیار ہو؟ روحان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دور افق پر وہیں مینار نور ایک دھندلے ہیولے کی صورت نظر آ رہا تھا، حالانکہ عام نظروں کے لیے وہاں صرف اندھیرا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ سایہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، وہ اب مادی شکل اختیار کر کے اس کے سماجی اور معاشی وجود پر حملہ ور ہونے والا تھا۔ مگر روحان اب ڈرنے والا نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عنایا کی دعا اور بابا عرفان کا یقین اس کے ساتھ ہے۔ اگلی صبح جب روحان اپنے دفتر پہنچا تو فضا بدلی ہوئی تھی۔ اس کے میز پر قانونی نوٹسز کا ایک ڈھیر تھا اور زہیب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ کے پیچھے ایک گہرا مکر چھپا تھا۔ تمہارے خانہ سکون کے خواب نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہلا کر رکھ دیا ہے روحان، زہیب نے کرسی پر جھکتے ہوئے کہا۔ انہیں لگتا ہے کہ تم ذہنی توازن کھو چکے ہو، یا تو تم اس پروجیکٹ سے دستبردار ہو جاؤ یا پھر اپنی پارٹنرشپ سے ہاتھ دھو لو۔ روحان نے ان کاغذات کو دیکھا مگر اسے ان میں صرف مٹی نظر آئی۔ اس کی بصارت اب ان مادی دھمکیوں سے ماورا ہو چکی تھی۔ زہیب، تم جس پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہو وہ ان کاغذات پر ٹکی ہے، مگر جس تعمیر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس شہر کی بنیادوں میں ہے۔ تم میرا عہدہ چھین سکتے ہو، میری روح نہیں۔ وہ اپنا بریف کیس وہیں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اس کے پاس اب صرف وہ چاندی کا قلم تھا اور وہ قدیم کتاب جو عنایا نے اسے دی تھی۔ جیسے ہی وہ سڑک پر آیا اسے محسوس ہوا کہ سایہ اب ایک انسانی شکل میں اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایک کالی گاڑی مسلسل اس کے تعاقب میں تھی اور اس میں بیٹھے لوگ عام کاروباری نہیں لگ رہے تھے۔ یہ وہ قوتیں تھیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ اس شہر کا نورانی عکس کب بھی ظاہر ہو۔ وہ چلتا ہوا دوبارہ پرانے شہر کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں مینار نور کا مکان تھا۔ وہاں اب ایک بڑی بلڈوزر مشین کھڑی تھی اور کچھ مزدور اس پرانے ڈھانچے کو گرانے کی تیاری کر رہے تھے جسے دنیا صرف ایک خطرناک بوسیدہ عمارت سمجھتی تھی۔ رکو، روحان نے بلند آواز میں کہا۔ مزدوروں کا نگران ایک کرک چہرے والا شخص آگے بڑھا اور اس نے روحان کو دھکا دیا۔ پیچھے ہٹو بابو، یہ سرکاری حکم ہے۔ یہ پرانا کباڑ آج گرا دیا جائے گا تاکہ یہاں نیا شاپنگ مال بن سکے۔ روحان نے محسوس کیا کہ جیسے ہی اس نے اس شخص کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کیا، اسے ایک شدید درد کا جھٹکا لگا۔ یہ مادی دنیا کا حملہ تھا اس کی روحانی بصارت پر۔
اس نے اپنی جیب سے چاندی کا قلم نکالا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اچانک مجمع میں سے وہی بوڑھا شخص بابا عرفان نمودار ہوا۔ وقت آ گیا ہے معمار، جو تم نے بلندی پر دیکھا تھا اسے اب یہاں ثابت کرنا ہوگا، صرف لفظوں سے نہیں، اپنے وجود سے۔ روحان اس بلڈوزر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم اسے نہیں گرا سکتے، یہ صرف پتھر نہیں ہے، یہ اس شہر کی سانسیں ہیں۔ نگران نے کہکہا لگایا اور مشین چلانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی مشین کا بھاری حصہ مینار کی دیوار سے ٹکرانے والا تھا، ایک معجزہ ہوا۔ فضا میں وہی سندل کی خوشبو پھیلی اور ایک ایسی نادیدہ لہر اٹھی کہ وہ بھاری مشین وہی جام ہو کر رہ گئی۔ مزدور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جبکہ روحان کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے انایا کھڑی ہے۔ اس کا ہاتھ روحان کے سر پر تھا، جیسے وہ اسے حوصلہ دے رہی ہو۔ وہ نادیدہ لہر جس نے بھاری مشینری کو منجمد کر دیا تھا، اب ایک مرتعش موسیقی کی صورت پورے میدان میں پھیل رہی تھی۔ نگران نے بوکھلا کر دوبارہ سوئچ دبایا، مگر انجن سے صرف ایک مدھم سی سسکی نکلی اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ مزدوروں کے ہاتھوں سے کدالیں اور ہتھوڑے چھوٹنے لگے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی مقدس مقام کی بے حرمتی کر رہے ہوں۔ یہ کیا جادو ہے؟ نگران نے دھاڑ کر روحان کی طرف دیکھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ روحان نے اپنی آنکھیں کھولیں، جن میں اب ایک عجیب سا سکون اور یقین جھلک رہا تھا۔ یہ جادو نہیں، یہ اس شہر کی وہ پکار ہے جسے تم دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ مینار گرنے کے لیے نہیں، بلکہ دوبارہ تعمیر ہونے کے لیے کھڑا ہے۔ اس نے اپنا چاندی کا قلم ہوا میں لہرایا اور اچانک مینار کی دراڑوں سے ایک سنہری روشنی پھوٹی، جس نے ان بوسیدہ پتھروں کو دوبارہ جوڑنا شروع کر دیا، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ انہیں ترتیب دے رہا ہو۔ مجمع میں موجود لوگ جو تماشائی بن کر کھڑے تھے، اب سحر زدہ ہو کر قریب آنے لگے۔ بابا عرفان نے ایک بلند آواز میں کہا، اے شہر والو، دیکھو، معمار آ گیا ہے۔ وہ معمار جو پتھروں کو نہیں، تمہاری روحوں کو جوڑنے آیا ہے۔ کیا تم اب بھی خاموش رہو گے جب تمہاری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے؟ ایک بوڑھی عورت جس کا گھر اسی مینار کے سائے میں تھا، آگے بڑھی اور اس نے اپنا ہاتھ ایک مزدور کے کندھے پر رکھا۔ دیتا، یہ دیواریں ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، انہیں مت گراؤ۔ آہستہ آہستہ پورا مجمع روحان کے گرد ایک انسانی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ نگران نے جب دیکھا کہ اب طاقت کا استعمال ممکن نہیں تو وہ غصے میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر جاتے جاتے اس کی نظریں روحان سے ملی تو اسے ایک پل کے لیے اپنے وجود کے اندر اندھیرا محسوس ہوا۔ انایا اب روحان کے بالکل برابر کھڑی تھی، اگرچہ اسے صرف روحان ہی دیکھ پا رہا تھا۔ تم نے دیکھا روحان، جب ایک انسان سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کائنات خود بخود اس کے پیچھے سفارہ ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھنا، یہ سایہ اب قانونی اور سماجی شکل اختیار کرے گا۔ وہ تمہیں معاشی طور پر تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ روحان نے مسکرا کر انایا کی طرف دیکھا۔ انایا جسے منارے نور دیکھ لیا ہو، اسے زمین کے اندھیروں سے کیا ڈر؟ میری تمام جائیداد، میرا نام اور میری شہرت اس ایک لمحے پر قربان ہے۔ اسی شام شہر کے خبر ناموں میں روحان کا نام ایک باغی آرکیٹیکٹ کے طور پر گونجنے لگا۔ زہیب نے پریس کانفرنس کر کے اسے ذہنی مریض قرار دے دیا، مگر روحان اس وقت مینار کے قدموں میں بیٹھا اس قدیم کتاب کے اگلے باب کا مطالعہ کر رہا تھا، جہاں لکھا تھا، سچی تعمیر تب شروع ہوتی ہے جب پرانی بنیادیں مکمل طور پر مٹ جائیں۔ شہر کی بڑی بڑی شاہراہوں پر لگے ڈیجیٹل بل بورڈ جو کبھی رنگ برنگے اشتہارات سے بھرے رہتے تھے، اب روحان کی بغاوت کی خبروں سے اٹے ہوئے تھے۔ میڈیا اسے ایک ایسے جنونی کے طور پر پیش کر رہا تھا جو ترقی کے پہیے کو روکنا چاہتا تھا۔ روحان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے اور اس کے پرتعیش اپارٹمنٹ کو سیل کر دیا گیا تھا، مگر روحان، جسے کبھی ان چیزوں کے کھونے کا خوف لاحق رہتا تھا، اب ایک عجیب سی آزادی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اب اس پرانے کتب خانے بزم عرفان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مقیم تھا، جہاں کتابوں کی خوشبو اس کے لیے دنیا کی تمام آسائشوں سے بڑھ کر تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ اس قدیم کتاب کے صفحات پلٹ رہا تھا، اسے ایک صفحے پر اپنا ہی عکس نظر آیا۔ یہ وہ تصویر تھی جو اس نے مینار نور کے تہخانے میں دھندلی دیکھی تھی، مگر اب وہ بالکل واضح تھی۔ اس میں وہ ایک معمار کے روپ میں کھڑا تھا اور اس کے ساتھ انایا تھی، جس نے اپنے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا چراغ تھام رکھا تھا۔ تصویر مکمل ہو رہی ہے روحان، انایا کی آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر سوئے ہوئے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ جب دنیا تمہیں تنہا کر دے تو سمجھ لینا کہ تم خالق کے سب سے قریب ہو۔ یہ تنہائی دراصل ایک پردہ ہے جو تمہیں عام لوگوں کے شور سے دور رکھتا ہے، تاکہ تم وہ موسیقی سن سکو جو صرف خاموشی میں سنائی دیتی ہے۔ روحان اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ انایا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں دیوانہ ہوں۔ وہ اس مینار کو نہیں دیکھ پا رہے جو میں نے دیکھا ہے۔ میں انہیں کیسے یقین دلاؤں؟ انایا نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کائنات بھر کی ہمدردی تھی۔ تمہیں انہیں یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں صرف اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ جب تمہاری تعمیر کی ہوئی پہلی روحانی عمارت زمین پر سر اٹھائے گی تو اس کی کشش خود بخود لوگوں کو کھینچ لائے گی۔
سچائی کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنی دلیل ہوتی ہے۔ اگلے دن روحان نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا۔ اس نے شہر کے ایک کچی آبادی والے علاقے کا انتخاب کیا جہاں لوگ بنیادی سہولیات سے محروم تھے اور جن کے دلوں میں تلخی رچ بس گئی تھی۔ اس نے اپنا چاندی کا قلم اٹھایا اور وہاں کی ایک شکستہ دیوار پر نقش و نگار بنانا شروع کر دیے۔ وہ کوئی نقشہ نہیں بنا رہا تھا، بلکہ وہ ان دیواروں پر ایسی آیات اور صوفیانہ اشعار کندہ کر رہا تھا جنہیں پڑھتے ہی روح میں ایک ٹھنڈک اتر جاتی تھی۔ لوگوں نے پہلے تو اسے حیرت اور شک کی نگاہ سے دیکھا، مگر جیسے جیسے اس کے قلم سے نکلنے والی روشنی دیواروں میں جذب ہونے لگی، وہاں کا ماحول بدلنے لگا۔ وہ بچے جو گلیوں میں لڑتے جھگڑتے تھے، اب خاموشی سے اس کے گرد جمع ہو کر ان نقش و نگار کو چھونے لگے۔ روحان کو احساس ہوا کہ اس کا مینار نور اب صرف ایک عمارت نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ان لوگوں کے لہجے اور آنکھوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ کچی آبادی کی وہ شکستہ دیوار اب کسی مقدس قطبے کی مانند چمک رہی تھی۔ روحان کے چاندی کا قلم سے نکلنے والے نقوش نے وہاں کی فضا میں ایک ایسی لہر پیدا کر دی تھی کہ لوگ اپنے دکھ بھول کر ان رنگوں میں کھو گئے۔ وہ علاقہ جو کبھی جرائم اور تلخی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اب ایک خاموش عبادت گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ روحان نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے وہ ان دیواروں پر محبت کے حروف تراش رہا ہے، اس کے اپنے اندر کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ انایا اس کے پاس آئی اور ایک دیوار پر بنے ادھورے نقش پر ہاتھ پھیرا۔ تم دیکھ رہے ہو روحان، یہ لوگ اب ان پتھروں کو نہیں بلکہ اس امید کو چھو رہے ہیں جو تم نے ان کے مردہ دلوں میں جگائی ہے۔ یہی وہ حقیقی تعمیر ہے جس کا ذکر اس قدیم کتاب میں تھا۔ مگر سکون کا یہ لمحہ مختصر تھا۔ اچانک گلی کے دہانے پر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ زہیب، جو روحان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا، اسے قانونی طور پر گھیرنے کا آخری وار کر چکا تھا۔ یہاں کوئی کام نہیں ہوگا، ایک افسر نے میگا فون پر اعلان کیا۔ یہ سرکاری زمین ہے اور یہاں بغیر اجازت نقش و نگار بنانا جرم ہے۔ روحان صاحب، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے ابھی ابھی سکون کا ذائقہ چکھا تھا، روحان کے دفاع میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے ہمیں جینے کی وجہ دی ہے، تم اسے نہیں لے جا سکتے، ایک بوڑھے شخص نے چلا کر۔ روحان نے مجمع کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مزاحمت کی تو خون خرابہ ہوگا اور محبت کی بنیاد پر کھڑی یہ تعمیر نفرت کی نظر ہو جائے گی۔ خاموش ہو جائیے، اس نے دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا۔ سچائی کو زنجیریں نہیں پہنائی جا سکتی۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گا، مگر یاد رکھنا، یہ دیواریں اب تمہارے دلوں میں بن چکی ہیں۔ کوئی بلڈوزر انہیں نہیں گرا سکتا۔ جیسے ہی پولیس نے روحان کو ہتکڑی لگائی، اس نے انایا کی طرف دیکھا۔ وہ وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ تمہاری معراج ہے روحان، جس معمار کو قید کر لیا جائے اس کا فن پوری کائنات میں آزاد ہو جاتا ہے۔ روحان کو گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا، مگر اس کے پیچھے اس کچی آبادی کی دیواروں سے ایک ایسی روشنی پھوٹی جس نے پورے آسمان کو سنہرا کر دیا۔ زہیب اپنے دفتر کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جیت کر بھی ہار چکا تھا۔ روحان اب ایک شخص نہیں رہا تھا، وہ ایک استعارہ بن چکا تھا۔ حراستی مرکز کی سلاخیں روحان کے لیے قید نہیں بلکہ ایک نئی خلوت گاہ بن گئی تھیں۔ دیواروں کی سرد مہری اور سیمنٹ کی بو اسے پریشان نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کی بصارت اب بھی اسی نورانی مینار پر ٹکی تھی جو زمان و مکان سے ماورا تھا۔ جیل کے سنتری اور دیگر قیدی اسے حیرت سے دیکھتے، وہ گھنٹوں فرش پر انگلی سے نقش و نگار بناتا رہتا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ ہوتی جو آزاد انسانوں کو بھی میسر نہ تھی۔ تم یہاں بھی وہی کر رہے ہو؟ ایک رات جیل کے بوڑھے وارڈر نے سلاخوں کے پاس آ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں سختی تھی مگر آنکھوں میں تجسس۔ روحان نے سر اٹھایا۔ خان صاحب، تعمیر کبھی نہیں رکتی۔ اگر ہاتھ بندھ جائیں تو خیال تعمیر کرتا ہے، اور اگر خیال پر پہرے بیٹھ جائیں تو روح اپنا راستہ نکال لیتی ہے۔ اس نے فرش پر بنے ایک دھندلے سے نقش کی طرف اشارہ کیا جو چاندنی میں چمک رہا تھا۔ وارڈر نے غیر ارادی طور پر اس نقش پر قدم رکھا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے تپتی زمین ٹھنڈی ہو گئی ہو۔ اس نے جلدی سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا، جیسے کسی مقدس شے کی بے حرمتی کر دی ہو۔ انایا سلاخوں کے دوسری طرف کھڑی تھی۔ وہ اب ایک مدھم روشنی کے ہالے کی صورت میں تھی، مگر اس کی آواز روحان کے دل کے اندر گونج رہی تھی۔ روحان، تمہاری قید اس شہر کے لوگوں کے لیے ایک تازیانہ بن گئی ہے۔ دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے۔
रूहान ने आंखें बंद की तो उसे शहर की नब्ज सुनाई दी। ज़ुहैब और उसके साथियों ने सोचा था कि रूहान को हटाकर वो उस तहरीक को कुचल देंगे, मगर हुआ उसके बरक्स। कच्ची आबादी के वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं था, अब सड़कों पर निकल आए थे। वो पुरअमन थे, मगर उनके हाथों में वही चिराग थे जो रूहान ने उनके दिलों में रोशन किए थे। वो किसी एहतजाज के लिए नहीं, बल्कि उस अधूरे मीनार के गिर्द जमा हो रहे थे ताकि उसे अपने हाथों से मुकम्मल कर सकें। वो जीत रहे हैं, है ना? रूहान ने सरगोशी की। वो तब जीतेंगे जब तुम अपनी आखिरी कुर्बानी के लिए तैयार होगे। अनाया की आवाज़ में एक गहरा दुख और फ़ख्र छुपा था। तुम्हें मालूम है कि उस मीनार की आखिरी ईंट क्या है? वो तुम्हारी अपनी अना का मुकम्मल खात्मा है। तुम्हें अदालत में खड़े होकर उन लोगों को माफ़ करना होगा जिन्होंने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है। मोहब्बत का इंतकाम सिर्फ मुआफ़ी है। अगली सुबह रूहान को अदालत में पेश किया गया। कटहरे में खड़ा वो शख्स किसी मुजरिम की तरह नहीं, बल्कि एक फातेह की तरह लग रहा था। ज़ुहैब के वकील ने उसे कौमी सलामती और तामीराती कवानीन का दुश्मन साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर जब जज ने रूहान से उसका बयान मांगा तो पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। रूहान ने अपनी जेब से वो चांदी का कलम निकाला जो अब बिल्कुल सादा लग रहा था और उसे मेज़ पर रख दिया। मुझे किसी दिफा की ज़रूरत नहीं, रूहान की आवाज़ साफ और गूंजदार थी। मैंने सिर्फ वो दिखाया है जो इस शहर ने भुला दिया था। अगर खूबसूरती और सुकून की तलाश जुर्म है तो मैं इस जुर्म का एतराफ़ करता हूँ, और मैं ज़ुहैब और उन तमाम लोगों को मुआफ़ करता हूँ जो समझते हैं कि वो रोशनी को सलाखों के पीछे कैद कर सकते हैं। अदालत के कमरे में रूहान के अल्फाज किसी एटमी धमाके की तरह गूंज रहे थे। मुआफ़ी का ऐलान करना दरअसल ज़ुहैब के लिए उस हथकड़ी से भी ज़्यादा भारी साबित हुआ जो रूहान के हाथों में थी। जज ने गहरा सांस लिया और अपने चश्मे को दुरुस्त करते हुए रूहान की तरफ देखा। उसकी नज़रों में अब वो हिकारत नहीं थी जो एक मुजरिम के लिए होती है, बल्कि एक ऐसा एहतराम था जो सिर्फ सच्चाई के सामने ही सर उठाता है। अदालत इस केस की पेचीदगी को मद्देनज़र रखते हुए फैसला महफूज करती है। जज ने हथौड़ा मारा और कार्रवाई मुलतवी कर दी। जैसे ही रूहान को दोबारा हवालात की तरफ ले जाया जाने लगा, लोगों का एक हुजूम अदालत के बाहर जमा हो चुका था। वो नारे नहीं लगा रहे थे, बल्कि वो सब खामोशी से अपने सीनों पर हाथ रखे खड़े थे। ये उस शहर का वो एहतराम खामोशी था जो सदियों बाद बेदार हुआ था। ज़ुहैब जब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि वो हुजूम उसे देख नहीं रहा, बल्कि उसके पार देख रहा है। उसकी दौलत, उसकी ताकत और उसका रूब अब किसी के लिए मायने नहीं रखता था। हवालात की सलाखों के पीछे रूहान दीवार से टेक लगाए बैठा था जब उसे एक जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ। अनाया वहां मौजूद नहीं थी, मगर हवा में उसकी सरगोशी लहरों की सूरत तैर रही थी। रूहान, तुमने माफ़ी का जो बीज बोया है वो अब इस शहर की बुनियादों में जड़ पकड़ रहा है। अब वक्त आ गया है कि तुम इस आखिरी नक्शे को देखो जो उस कदीम किताब के आखिरी सफ़े पर है। रूहान ने वो किताब निकाली जो अब तक पुलिस की नज़रों से महफूज रही थी। उसने आखिरी सफ़ा पलटा तो वहाँ कोई नक्शा नहीं था, बल्कि एक आईना सा बना हुआ था। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपना अक्स नज़र नहीं आया, बल्कि उसे पूरा शहर नज़र आया। वो शहर जिसके बीचों बीच मीनारे नूर अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि एक हकीकत बनकर आसमान को छू रहा था। उस मीनार की रोशनी से निकलने वाली शुआएं हर घर के अंदर जा रही थीं, जहां लोग एक दूसरे के दुख बांट रहे थे। अनाया, क्या ये मुमकिन है? रूहान ने बेइख्तियार पूछा। मुमकिन तो सब कुछ है रूहान। अनाया का साया अब उसके बिल्कुल पास था, मगर इसके लिए मेहमान को अपनी हस्ती से मुकम्मल तौर पर गुजरना पड़ता है। तुम्हारा मादी वजूद अब इस सच्चाई के लिए एक बोझ बन रहा है। क्या तुम इससे आज़ाद होने के लिए तैयार हो? रूहान ने महसूस किया कि उसके हाथ अब पारभासी, ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। उसका जिस्म धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। उसे कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी फरहत थी जैसे कोई परिंदा बरसों से कैद खाने से रहा हो। उसने देखा कि हवालात की दीवारें अब लोहे की नहीं, बल्कि नूर की बनी हुई हैं। उसे समझ आ गया कि उसका सफ़र अब इस दुनिया से आगे का था, जहां अनाया उसका इंतज़ार कर रही थी। अदालत के तहखाने में मौजूद हवालात की सलाखें अब रूहान के लिए महज एक बसरी धोखा बन चुकी थीं। उसका वजूद एक ऐसी लताफत इख्तियार कर चुका था जहां मादा और रूह की सरहदें मिल जाती हैं। उसे अपने पोरों से वही सुनहरी रोशनी खारिज होती महसूस हो रही थी जो उसने मीनारे नूर के कल्ब में देखी थी। अचानक हवालात का भारी लोहे का दरवाज़ा एक चरचराहट के साथ खुला। ये ज़ुहैब था जो तन्हाई में रूहान से मिलने आया था।
اس کے چہرے پر وہ فاتحانہ تکبر اب نہیں تھا، بلکہ ایک گہری تشویش اور خوف کے سائے رقص کر رہے تھے۔ تم نے یہ کیا کر دیا روحان؟ زہیب نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ پورے شہر کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ لوگ کام چھوڑ کر ان دیواروں کے گرد بیٹھے ہیں جہاں تم نے وہ لکیریں کھینچی تھیں۔ وہ تمہیں کوئی مسیحا سمجھ رہے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پاگل آرکیٹیکٹ ہو۔ روحان نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں زہیب کے لیے کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک بے پایا ہمدردی تھی۔ زہیب، تم جس نظام کے ٹوٹنے کا رونا رو رہے ہو وہ دراصل ایک قید خانہ تھا۔ میں نے صرف لوگوں کو ان کے اپنے دلوں کی چابی دکھائی ہے۔ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو، تم اس سچائی سے ڈر رہے ہو جو تمہارے اندر کے اندھیرے کو بے نقاب کر رہی ہے۔ زہیب نے غصے سے سلاخوں پر ہاتھ مارا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ کل صبح عدالت تمہیں کڑی سزا سنائے گی اور تمہارے ان تمام روحانی نقوش کو سرکاری بلڈوزر مٹا دیں گے۔ جیسے ہی زہیب مڑ کر جانے لگا، روحان نے اسے پکارا۔ زہیب، کل جب تم اس مینار کی طرف دیکھو گے تو تمہیں وہاں پتھر نہیں ملیں گے، تمہیں وہاں اپنی وہ معصومیت ملے گی جو تم نے برسوں پہلے مادیت کی بھینٹ چڑھا دی تھی۔ میں تمہیں اب بھی معاف کرتا ہوں۔ زہیب کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے تپتے ہوئے وجود پر برف آب ڈال دیا ہو۔ وہ بنا پیچھے دیکھے وہاں سے بھاگ نکلا، مگر روحان کے الفاظ اس کے تعاقب میں تھے۔ عنایا اب روحان کے بالکل پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کا لمس اب جسمانی محسوس ہو رہا تھا۔ وقت قریب ہے روحان، یہ تمہاری اس مادی دنیا میں آخری رات ہے۔ کل جب سورج طلوع ہوگا تو تمہارا فن اس شہر کی ادبی حقیقت بن جائے گا اور تم اس سے ماورا ہو جاؤ گے۔ کیا تم تیار ہو؟ روحان نے عنایا کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس لمحے کے لیے صدیوں سے تیار تھا۔ مٹی کا یہ لبادہ اب بوجھ بن گیا ہے عنایا۔ مجھے اس نور میں لے چلو جہاں صرف تم ہو اور وہ ابدی سکون جس کی تلاش میں نے یہ سارا سفر طے کیا ہے۔ فضا میں سندل کی خوشبو اتنی شدید ہو گئی کہ حوالات کی دیواریں بھی مہکنے لگیں۔ فجر کا وقت تھا جب آسمان پر سرخی نمودار ہونے لگی۔ شہر کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی، جیسے کائنات کسی بڑے معجزے کے انتظار میں سانس روکے کھڑی ہو۔ حوالات کے پہرے دار نے جب روحان کو جگانے کے لیے سلاخوں پر دستک دی تو اسے اندر کوئی حرکت نظر نہ آئی۔ اس نے گھبرا کر دروازہ کھولا، مگر وہاں صرف خالی فرش تھا اور وہ چاندی کا قلم جو زمین پر پڑا کسی ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ روحان وہاں نہیں تھا، مگر اس کی جگہ سندن اور عرق گلاب کی وہ خوشبو رچی ہوئی تھی جو روح کو وجد میں لے آئے۔ اسی لمحے شہر کے دوسرے کونے میں، جہاں وہ قدیم مینار نور کھڑا تھا، ایک عجیب منظر دیکھا گیا۔ وہ لوگ جو رات بھر اس کے گرد پہرا دے رہے تھے، حیرت سے اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ وہ بوسیدہ اور شکستہ مینار جسے گرانے کے لیے بلڈوزر لائے گئے تھے، اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کی دیواریں اب پتھر کی نہیں بلکہ شفاف نور کی بنی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ تمام نقش و نگار جو روحان نے اپنے خوابوں اور کچی آبادی کی دیواروں پر بنائے تھے، اب اس مینار پر جی اٹھتے تھے۔ زہیب جو رات بھر سکون کی تلاش میں تڑپتا رہا تھا، اپنی گاڑی میں وہاں پہنچا۔ اس نے جیسے ہی مینار کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابیاں گر گئیں۔ اسے اس نورانی عمارت کے سب سے بلند گنبد پر دو ہیولے نظر آئے۔ ایک روحان تھا جس کا چہرہ اب سوہج کی طرح روشن تھا، اور اس کے ساتھ عنایا تھی جس کا ہاتھ روحان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دونوں اب اس دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو کر اس بلندی پر کھڑے تھے جہاں وقت اور مادہ اپنی حقیقت کھو دیتے ہیں۔ زہیب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ اسے وہ تمام نفرت، وہ تمام حسد اور وہ تمام دولت مٹی کا ڈھیر لگنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ روحان نے اسے واقعی معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس مینار کی ایک دیوار پر زہیب کا نام بھی سنہری حروف میں لکھا تھا، جیسے وہ بھی اس روحانی تعمیر کا ایک حصہ ہو۔ پورا شہر اب اس مینار کے گرد جمع ہو چکا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جیسے جیسے سورج طلوع ہو رہا تھا، وہ مینار آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا، مگر وہ غائب نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ ہر انسان کے وجود کے اندر سمو رہا تھا۔ روحان اور عنایا کے ہیولے ایک مسکراہٹ کے ساتھ فضا میں بکھر گئے، جیسے وہ اس شہر کی ہواؤں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور لوگوں کی مسکراہٹوں میں شامل ہو گئے ہوں۔ آج برسوں گزرنے کے بعد بھی اس شہر کے لوگ جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ اسی مقام پر جا کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں اب کوئی عمارت نہیں ہے، مگر وہاں ایک ایسا سکون ہے جو دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں ملتا۔ وہ چاندی کا قلم آج بھی کتب خانہ بزم عرفان میں محفوظ ہے، مگر اسے اب کوئی چلا نہیں سکتا کیونکہ وہ معمار اپنی منزل پا چکا ہے۔ روحان اب ایک آرکیٹیکٹ نہیں رہا تھا، وہ اس شہر کی روح بن چکا تھا۔ اور عنایا،
وہ سچائی تھی جس نے ایک بھٹکی ہوئی روح کو اس کے اصل مرکز تک پہنچا دیا تھا۔ محبت اور فن جب مل جاتے ہیں تو وہ موت کو بھی ایک خوبصورت سفر بنا دیتے ہیں۔